اور اس آیت نے مجھے بڑا ٹچ کیا، خدا نے میرے ساتھ کلام کیا، اور اس آیت کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو میرے ساتھ نکالیے گا پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 11واں باب اس کی پہلی آیت. پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 11واں باب اس کی ایک ہی آیت کو دیکھیں گے. اس کا میں کوشش کروں گا 10-15 منٹ میں آپ کو ٹیچ کر سکوں. پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اس کی پہلی آیت نکال لیا جی. اگر آپ نکال لیا تو بولیے آمین. آمین. اوکے. کیا لکھا ہے؟ تم میری مانند تم جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. اوکے. یہ میں صرف کچھ ٹائم لوں گا آپ کو. یہ وہ ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ بنے. ایسا ہی ہے؟ جو والدین ہیں ان کی خواہش ہے کہ ان کے بچے کچھ بنے. کتنے ماں باپ ہیں جن کی خواہش ہے ان کے بچے کچھ بنے؟ سب کی. سو ہر ماں باپ کی خواہش ہے کہ اس کے بچے کچھ بنے. جس کا ماں باپ ہوتے ہوئے ہماری خواہش ہے کہ ہمارے بچے زندگی میں کچھ بنے، اسی طرح ہمارے آسمانی باپ کی خواہش ہے میں اور آپ بھی کچھ بنے. اور وہ کیسے بنانا چاہتا ہے؟ وہ مجھے اور آپ کو کیا بنانا چاہتا ہے؟ میں نے بہت ساری کلیسیوں میں دنیا میں جا کر دیکھا ہے، ہم ورشپر بننا چاہتے ہیں، ہم پاسٹر بننا چاہتے ہیں، ہم ایلڈر بننا چاہتے ہیں، ڈیکن بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں اور آپ پاسٹر بنے، مبشر بنے، ورشپر بنے، مجھے اور آپ کو یسوع کی مانند بننا ہوگا. میری اور آپ کی زندگی کا گول، میری اور آپ کی زندگی کا فوکس، میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کتنے لوگ ہیں جو ورشپر بن گئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو پاسٹر بھی بن گئے ہیں، لیکن کتنے کم ہیں جو مسیح کی مانند بنے ہیں. سو پالوس کرنتھس کی کلیسیا کو کیا کہہ رہا ہے؟ میری مانند. سو کیوں وہ یہ کہہ رہا ہے؟ یس، پالوس کا کہنے کا مطلب کیا تھا؟ پالوس ڈائریکٹ یہ کیوں نہیں کہہ رہا تھا کہ تم یسوع کی. پالوس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ لیکن وہ کیوں کہہ رہا ہے میری؟ پہلے وہ آپ کی ایگزامپل دے رہا ہے، اسے کہا میری مانند بنو جیسا. سو ذرا سوچے کیوں پالوس نے کہا میری مانند بنو. اچھا مجھے آپ کو پالوس کی مانند بننا یا یسوع کی مانند؟ یسوع کی مانند. تو پھر پالوس کیوں کہہ رہا ہے میری مانند بنو؟ کیا مطلب ہے؟ کیوں پالوس کہہ رہا ہے؟ پالوس کو تو سیکھا یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم سب کس کی مانند بن جاؤ. لیکن پالوس نے کیوں یہ کہا کہ میری مانند بنو؟ اچھا اس کا کیا مطلب ہے میری مانند؟ کیا میں اور آپ یسوع کی مانند بن سکتے ہیں؟ تو پھر پالوس غلط بیان نہیں کر رہا؟ تو پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ پالوس کا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ خود مسیح کی مانند بن گیا تھا. اوکے. یہاں جو مسیح کی مانند بننے کا مطلب ہے وہ پتا کیا ہے؟ آج ہوگا گی میں بڑی سمپل بات سکھانے لگا ہوں. مسیح کی مانند بننے کا مطلب ہے پالوس کہہ رہا ہے جس طرح میں مسیح کی پیروی کر رہا ہوں تمہیں بھی ویسے مسیح کی پیروی کرنی ہے. آمین. That's simple. As I follow Christ, you have to follow him. That's to be like Christ. That's simple. میں کہتا ہوں جی پاسٹر بننا آج کے دور میں بہت آسان ہے، لیکن مسیح کی مانند بننا یہ فرق بات ہے. سو پالوس کی غذا کیا تھی کرنتھس کی کلیسیا کے لیے؟ وہ کس کی مانند بنے؟ پالوس کی مانند؟ نو. کس کی مانند؟ سو نمبر 1 کوسچن یہ ہے، یا پہلا سوال یہ ہے کہ مسیح کی مانند بننے کا مطلب کیا ہے؟ مسیح کی پیروی کرنا. سو جب میں اور آپ مسیح کی پیروی کر کے رہیں گے تو پھر میں اور آپ کس کی مانند بن جائیں گے؟ سو پالوس، کیا پالوس مسیح کی پیروی کر رہا تھا؟ کیسے؟ دکھ اٹھانے میں، خدمت کرنے میں، محبت میں. ایمان کے کام میں آپ کو یاد ہوگا کہ کسی شخص نے پالوس کا کپڑا لیا اور اس نے باندھا اور اس نے کہا جس کا یہ کپڑا ہے روح القدس مجھے یہ کہہ رہا ہے یہ شخص یروشلم میں باندھا جائے گا، اس کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا. اور جب لوگوں نے دیکھا کہ پالوس کے ساتھ یہ کچھ ہونے کو ہے انہوں نے رونا شروع کر دیا اور ان کا پالوس ہم تجھے یروشلم میں جانے نہیں دیں گے، تیرے لیے وہاں حالات ٹھیک
यही है, खुदा के गुण ने हम पे जाहिर कर दिया है, हम तुझे जानेंगे ही कहेंगे। लेकिन पौलुस मसीह की पैरवी कर रहा था। पौलुस ने कहा बजाय मैं यहाँ आजाद रहूं, मैं यरूशलेम में जाऊंगा, तो पौलुस ने क्या कहा, मैं उसके लिए बंधने को नहीं, मैं तो उसके लिए मरने को भी तैयार हूं। अगर खुदा की ये मर्जी है, अगर वो यरूशलेम में जाकर हलाक हुआ था, मसलूब हुआ था, तो मैं भी पैरवी करूंगा, मैं भी जाके यरूशलेम में मसलूब हूंगा। लेकिन सुनिएगा, आज बहुत सारे लोग हैं वो मशहूर होना चाहते हैं, मसलूब नहीं होना चाहते। वो क्या होना चाहते हैं? मसीह की मांग बनने का क्या मतलब है? मसीह की पैरवी करना। पौलुस क्या कह रहा है, मेरी मांग बनो, इसका क्या मतलब है कि पौलुस ये कह रहा है, अगर मुझे खुदा ये फजल दे सकता है कि मैं उसकी अगर पैरवी कर सकता हूं, तो तुम भी उसकी क्या कर सकते हो। लेकिन सवाल ये है, हम चर्चों में कई सालों से आ गए हैं, क्या हम यीशु की मांग बने? क्या ख्याल आपका? रूल कुदस मुझे और आपको क्यों दिया गया है? रूल कुदस का मेन काम क्या है कि वो मुझे और आपको किसकी मांग बनाए। मेरे साथ एक हवाला जल्दी से देख लेंगे, रोमियो 8वां बाब उसके 29 आयत, रोमियो 8 बाब उसके 29 आयत देखें। खुदा के कलाम में क्या है, मेरी ये दुआ है कि आज रात खुदा का रूल कुदस मेरे और आपके दिलों को झंझोगे। और हम मैं कल भी चर्च में प्रीच कर रहा था, आपको मालूम है एक वक्त था पाकिस्तान में कि बहुत सारे लोग इंडियन एक्टर बनने की क्या करते थे, उनकी तस्वीरें क्या करते थे, अपने घरों में लगाते, उन जैसे बाल बनाते, उन जैसे कपड़े पहनते, और जब वो बाहर निकलते थे लोग क्या कहते थे, ये उसकी मांग बनने की क्या कर रहा है। जब लोग मुझे और आपको देखते हैं, उनको मेरे और आपके अंदर से कौन नजर आता है, जरा गौर कीजिएगा, सोचिएगा। रोमियो उसका 8वां बाब, रोमियो 8 बाब उसके 29 आयत जरा देखिएगा क्या लिखा है। रोमियो 8 बाब जी कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना, रोमन चैप्टर 1 वर्स 29 जी, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से, सुनिएगा, इससे पहले कि मैं और आप खुदा को जानते, उसने हमें, इंसान जाने या ना जाने, लश्करों का खुदा में जानता है। Praise the Lord, glory to be God। कुछ लोग कहते हैं जी वो शख्स मुझे जानता है, वो बड़ी शख्सियत मुझे जानती है, लेकिन praise the Lord, इंसान मुझे जाने या ना जाने, आसमानों का खुदा हमें जानता है। इससे बड़ी बात क्या होगी, जिसने उनको पहले से नंबर 1 खुदा मुझे और आपको क्या करता है। अच्छा, जानने का मतलब पता क्या है, वो हमारी सोचों को, हमारे इरादों को, हमारे ख्यालों को, हमारे दिल को, हमारे मंसूबों को, वो सब कुछ को क्या करता है, जानता है। नंबर 2 आगे क्या लिखा है, उनको पहले से मुकर्रर भी, ना सिर्फ जाना बल्कि दूसरा काम क्या किया, उनको पहले से मुकर्रर भी किया। किस चीज के लिए मुकर्रर किया जी, कि उसके बेटे की हम शक्ल हो। खुदा ये हमें किस चीज के लिए मुकर्रर किया है, ताकि हम उसके बेटे की हम। अच्छा, लोग कहते हैं जी हमें पास्टर मुकर्रर कर ले, मुबशर मुकर्रर कर ले, लेकिन सुनिएगा, खुदा हमें मुकर्रर कर रहा है यीशु के हम शक्ल बनने के लिए। और जरा सवाल करें कि हम जितने इस कमरे में बैठे हुए हैं, अगर हम सब में से यीशु नजर आना शुरू हो तो इस इलाके में क्या होगा। फिर मुझे और आपको बताना नहीं पड़ेगा, लोगों को नजर आना शुरू हो जाएगा। कब और कैसे, जब मैं और आप खुदा के कलाम की क्या करेंगे, पैरवी करेंगे, उसकी कलाम की क्या पैरवी करेंगे, कैसे करेंगे, उसे कहा एक दूसरे से क्या करो, मोहब्बत। जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, लोगों को क्या नजर आना शुरू हो जाएगा, मसीह नजर आएगा। जब एक दूसरे को माफ करेंगे, लोगों को क्या नजर आएगा, मसीह नजर आएगा। यीशु की मां बनने का क्या मतलब है, जिसका उसके मुझसे और आपसे मोहब्बत रखी, जरूरत है कि मैं और आप भी एक दूसरे से मोहब्बत करें। जिसका उसके यहूदा इस खूंटी के पांव धो दिए, हमें एक दूसरे को क्या करने की जरूरत है, सर्व करने की जरूरत है। पौलुस क्या कह रहा है, मेरी मांग जैसा। मसीह की मांग बनने का मतलब सिंपल क्या है, मसीह की। और जब मैं और आप उसकी पैरवी करेंगे और रूल कुदस को मौका देंगे कि पाक हूं, मुझे यीशु की मांग बना दे। ये वो हम
کیا آپ نے کبھی یہ دعا کی ہے کہ مجھے یسوع کی مانند بنا دے؟ لوگ آ کے مجھے بولا کہ جی میرے لیے دعا کریں، میں ورشپر بننا چاہتا ہوں. دیٹس فائن. میرے لیے دعا کریں، میں کیا بننا چاہتا ہوں، مبشرہ یا مبشر. لیکن کسی نے مجھے آ کر یہ نہیں کہا میرے لیے دعا کریں، میں یسوع کی مانند بننا چاہتا ہوں. اور آپ کی دعا بتائے گی کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. آپ کی دعا بتا دے گی آپ کیا بننا چاہتے ہیں. ہیلر، ورشپر. لیکن کبھی کسی کے اندر یہ گزار پیدا ہوئی ہے کہ ہم یسوع کی مانند بننا چاہتے ہیں؟ اور ذرا تصور کریں جب میں اور آپ یسوع کی مانند بن جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں ہے. کیسے؟ پالوس نے اپنی اگزامپل دی. اس نے کہا اگر میں مسیح کی پیروی کر سکتا ہوں تو تم بھی. اچھا، مسیح کی پیروی کرنے کے لیے ایک سب سے بڑی پرابلم پتہ کیا ہے؟ کون سی چیز ہمیں مسیح کی پیروی سے روکتی ہے؟ کیوں جی؟ مسیح کی پیروی کرنے سے کون ہمیں روکتا ہے؟ اونچی آواز میں کون جی؟ اوکے. لیکن اس سے بھی ایک اور چیز ہے، اس سے اوپر آپ کی خودی. اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا. میں نے پچھلے اسٹڈی کر رہا تھا، میں نے فیس بک پر کیا، سلیپ پہننے سے ہم مسیحی نہیں ہوتے، سلیپ اٹھانے سے ہم مسیحی ہوتے ہیں. سو اگر میں اور آپ یسوع کی مانند بننا چاہتے ہیں تو یسوع نے کیا اٹھائی؟ سلیب. تو سلیب اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ دکھ اٹھانا. کیا اٹھانا؟ دکھ اٹھانا. سو مجھے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اس نئے سال میں؟ کیا آپ یسوع کی مانند بنے ہیں؟ کیا آپ نے مسیح کی ساری تعلیم کی پیروی کی ہے؟ کیا خیال ہے؟ اچھا، میں سے کتنے ہیں جو مسیح کی پیروی کریں ہر ایک بات کے لیے؟ ہلو، مشکل بات آ گئی ہے کہ نہیں؟ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جی مجھے چرچ میں آ کے بڑی برکت ملی ہے؟ برکت کب اور کیسے ملے گی؟ جب میں اور آپ اس کے حکموں پہ کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. اگر ہم عمل نہیں کریں تو پھر اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا، سننے والا اور تو اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو مبارک ہوں گے. سو پالوس کیا کریں؟ جس طرح میں نے مسیح کی پیروی کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی مسیح کی کیا کرو. اور ہم جتنی مسیح کی پیروی کر کے جائیں گے، روح القدس کے تابع ہوتے چلے جائیں گے، ہم روز بروز مسیح کی مانند. سو ہم بائبل میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو میں کوٹ کر سکتا ہوں، لیکن میں کیا بچوں، ہمیں مسیح کے نمونے کو فالو کرنا ہے. لکھا پترس کے خط میں لکھا وہ ہمیں نمونہ دے کے گیا تاکہ ہم اس کے نقشے. میری یہ دعا ہے کہ آج آپ جتنے یہاں موجود ہیں، ہم سب کے اندر ایک ہی خواہش پیدا ہو، خدا میں کامیاب انسان نہیں بننا چاہتا، میں کامیاب پریچر بھی نہیں بننا چاہتا، میں صرف یسوع کی مانند بننا چاہتا ہوں. اور یسوع نے کہا تم میرے نام سے باپ سے جو مانگو گے اور سنے گا. جب میں اور آپ خدا کے کلام کے مطابق دعا کریں گے، جب میں اور آپ خدا کے کلام کے مطابق مانگیں گے، کہ آپ کا یقین ہے کہ پھر خدا کی دعا کا جواب دے گا. خدا تو پہلے چاہتا ہے کہ میں اور آپ کیا بنے؟ اس کے بیٹے کے ہم شکل بنے. اور ذرا تصور کریں جب خدا کی خواہش اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے گی، اور جب آپ کی دعا اور خدا کی خواہش ایک ہو جائے گی تو روح القدس آپ کی مدد کرے گا کہ میں اور آپ روز بروز یسوع کی مانند بنتے چلے جائیں. جب صبح کو اٹھے آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ آج مجھے یسوع کی مانند بننا ہے، میں یسوع کی کلیم کی پیروی کروں گا، میں محبت کروں گا، میں معاف کروں گا، میں خودی کا انکار کروں گا. تو پھر میں اور آپ کس کی مانند بن کے چلے جائیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو یسوع کی مانند بننا چاہتے ہیں؟ تو یسوع کی کلیم کے دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا. لیکن لوگوں کے لیے دینا مشکل ہے کہ نہیں؟ تو پھر آپ مسیح کی پیروی کریں. اس نے تو اپنا بیٹا دے دیا. جس نے بیٹا دینے سے گریز نہ کیا، ہم کتنا کچھ ہے. یہ ابھی چرچ میں ہمیں ساؤنڈ سسٹم کی ضرورت تھی، میں نے چرچ کو مانگا نہیں، میں نے چرچ کو بتایا. اور I told church we need a sound system and we don't have money for that. ہمارے لیے پاس اس کے لیے پیسہ نہیں تھا. مجھے پتا چلا نیکسٹ ڈے، بلکہ نہیں، ہم مارکیٹ میں ساؤنڈ سسٹم لینے کے لیے گئے
اور ایک بہن نے بھائی شکیل کو کال کی, اس نے کہا جی کہاں ہے؟ اس نے کہا جی ہم ساؤنڈ سسٹم لینے کے لیے آئے ہیں. دیکھنے کے لیے گئے, لینے کے لیے اس کو سستا, اور وہ بہن بیوہ ہے. اس نے کہا جی میں ساؤنڈ سسٹم کے لیے کچھ دینا چاہتی ہوں. تو شکیل نے کہا جی کیا؟ اس نے کہا ایک. اس نے کہا ایک؟ وہ کیا ہوتا ہے ایک؟ اس نے کہا 1 لاکھ. اس نے کہا میں 1 لاکھ روپیہ خدا کو دینا چاہتی ہوں. بیوہ. سو جب ہم گئیں گے ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ خدا. لیکن آج کلیسیا میں گینگے والے ہیں, بلکہ کلیسیا میں زیادہ لینے والے ہیں. لیکن جب میں اور آپ اسی کی پیروی کریں گے. سو پالوس کیا چاہ رہا تھا؟ کس کلیسیا کیا بنے؟ کس کی مانگ بنے؟ سو خدا کیا چاہتا ہے کہ میں اور آپ کیا بنے؟ مسیح کی مانگ. لیکن آج ہر بندہ کیا بننا چاہ رہا ہے؟ اونچی آواز میں سے آواز نہیں آ رہی. کوئی ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے, کوئی بشپ بننا چاہ رہا ہے, دیٹس فائن, ٹھیک ہے. لیکن سنیے گا, مت وہ بنیے گا جو آپ بننا چاہتے ہیں, وہ بنیے گا جو لشکروں کا خدا آپ کو بنانا چاہتا ہے, اور وہ مجھے اور آپ کو صرف یسوع کی مانگ بنانا چاہتا ہے. سو خدا نے ہمیں کس لیے چنا ہے اور مقرر کیا؟ تاکہ ہم اس کے بیٹے کے سو ہم شکل کا مطلب کیا ہے؟ سیم کریکٹر, وہی رویہ, وہی فطرت, وہی نیچر میرے اور آپ کے اندر آ جائے. اور جب وہ نیچر آئے گی, وہ فطرت آئے گی, تو پھر میں اور آپ کس کی مانگ نظر آئیں گے؟ کیا آپ نے کبھی دعا کیا مجھے یسوع کی مانگ بنا؟ کیا کبھی آپ نے کوشش کیا مجھے یسوع کی مانگ بنا؟ تو آج رات آپ یہ کہہ سکتے ہیں, روح القدس میں اپنے آپ کو تیرے تابع کر رہا ہوں. میں انسانوں کی مانگ نہیں بنوں گا, میں خدا کے بیٹے یسوع کی مانگ بنوں گا. اور مجھے فضل دے کہ میں ہر روز تیرے کلام کی پیروی کروں, تاکہ میں روز بروز درجہ بدرجہ شکل بدلتا چلا جاؤں. اس لیے پالوس نے کہا اس جھانک کے ہم شکل نہ بناؤ, بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے شکل بدلتا. آپ کو معلوم ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جیسے جیسے بالغ ہوتا جاتا ہے اس کی شکل کیا ہوتی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سو جب میں اور مسیح میں بالغ ہو کے چلے جائیں گے تو ہم یسوع کی مانگ بنتے چلے جائیں گے. سو کیا آپ کے اندر کبھی خواہش پیدا ہوئی ہے؟ کیا آپ نے کبھی دعا کی ہے؟ کیا آپ نے مسیح کی پورے دل سے پیروی کی ہے؟ اگر نہیں کی تو آج رات اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں, اسے کہ خدا مجھے اپنے بیٹے یسوع کی مانگ بنا دے. پاک روح میں اپنے آپ کو تیرے تابع کرتا ہوں, اور جہاں میں نے تیرے کلام کی تابع داری نہیں کی, مجھے فضل دے میں تیرے کلام کی پوری پیروی کروں, تاکہ روز بروز میں یسوع کی مانگ بنتا چلا جاؤں اور یسوع میری زندگی سے نظر آنا شروع ہو جائے. ہم اپنے قدموں